ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا وہ مولانا ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر البیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا سوف یعطیک ربک فترضی. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی قدر وعزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید وعاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت سرزمین بنگلور میں یہ جشن عید میلاد النبی پہ آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آئیے اس سے قبل میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں. ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں. سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ واصحابک یا رسول اللہ وازواجک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ؟ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟
ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں؟ لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں؟ خدا بند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اس آیت میں ہمارے رسول مدینے کے تاجدار احمد مختار سرور کونین رسول الثقلین شاہ حرمین امام المشرقین والمغربین نبی الثقلین شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت وجہ خلقت کائنات فخر موجود کائنات سبب تخلیق کائنات حبیب خدا سرکار مصطفیٰ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے سراج المنیرہ، اے والشمس وضحاہا، اے والقمر اذا تلاہا، اے مزمل، اے مدثر، اے نورو، اے میرے محمد، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا عطا کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد، اے میرے نبی، ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا دیں گے، کچھ ایسا عطا کریں گے، کچھ ایسا تحفہ دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سمجھو، اللہ کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے مصطفیٰ، ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے ربُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ ملا کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ، ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اب جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں نے ساری دنیا کا دورہ کیا، میں نے ایک ایک نمازی کو پکڑ کر پوچھا نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ تو ہر نمازی نے جواب دیا مولانا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے حج میں جانے والوں سے پوچھا حاجیوں حج کس لیے جاتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے طواف کرنے والوں سے پوچھا طواف کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے اعتکاف کرنے والوں سے پوچھا اعتکاف کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قیام کرنے والوں سے پوچھا قیام کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے حجر اسود کا پیسہ لینے والوں سے پوچھا حجر اسود کو چومتے کس لیے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے والوں سے پوچھا صفا اور مروہ کا چکر کیوں لگاتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے افطار کرنے والوں سے پوچھا یہ عبادت کس لیے کرتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قاریوں سے پوچھا تلاوت کس لیے کرتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عابدوں سے پوچھا عبادت کس لیے کرتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عالموں سے پوچھا علم کس لیے حاصل کیا؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے مبلغوں سے پوچھا تبلیغ میں کس لیے جاتے ہو؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب بنگلور والوں ایک تاریخی جملہ دینے والا ہوں، بھائی پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تاریخی جملہ ساری دنیا مل کر یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔
اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. اب یہ حسینیوں کا مجمع ہے. میرے نبی کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اب ایک جملہ کہنے دو کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ راضی ہو جائے. ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ راضی ہو جائے. تو کیا خیال ہے عالم اسلام کا؟ اب آج کے بعد مولوی جسے بھی چاہنا شوق سے رضی اللہ کہنا، مگر یہ بھی دکھانا کہ اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہیں. یہ دکھانا پڑے گا کہ فاطمہ راضی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جس سے فاطمہ راضی نہ ہو اس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہوتے، اور جس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہو اس سے خدا راضی نہیں ہوتا، اور جس سے خدا راضی نہ ہو وہ جہنمی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. اچھا اب تو یہ بات امتیوں کی تھی نا، ذرا چلو نبیوں سے پوچھتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے میں نے پوچھا، اے حضرت آدم علیہ السلام یہ بتائیے آپ نے توبہ کیوں کی؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. توجہ، میں نے نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ نے کشتی کس لیے بنائی؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فرعون کے محل میں ذکر خدا کیوں کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا مردوں کو زندہ کس لیے کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آج میں بیٹھ کر آتش نمرود میں عبادت کیوں کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے یونس علیہ السلام سے پوچھا کہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کس لیے پڑی؟ تو یونس علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. توجہ کیجیے گا. میں نے داؤد علیہ السلام سے پوچھا اپنے ترنم میں حمد خدا کس لیے کیا؟ تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ چوری کے نیچے سر کیوں رکھ دیا؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں سے پوچھا کہ اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے زکریا، اے یحییٰ، اے سلمان، اے داؤد، اے عیسیٰ، آپ سب کے سب اللہ کو راضی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو سارے نبی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جس سے محبت کرے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جس سے محبت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آدم سے لے کر ماشاءاللہ مرحبا
سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جس سے محبت کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا خود جس سے محبت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہر نبیوں کو الگ الگ نام سے پکارا، الگ الگ لقب دیا۔ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا، آدم کو صفی اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، نوح کو نجی اللہ کہا، مگر میرے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ کہا۔ حبیب اللہ کے معنی کیا ہے؟ حبیب اللہ، اے محمد تو اللہ کا دوست ہے، اے مصطفیٰ تو میرا دوست ہے۔ اچھا دوستی کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ دوستی کا رشتہ بڑی بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، توجہ ہے نا؟ دوستی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا محمد تو میرا دوست ہے، تو میرا حبیب ہے۔ اچھا اگر اللہ فقط میرے نبی کو دوست کہتا تو میں چپ ہو جاتا، مگر ایک اور بھی نبی ہیں، ایک کم 1,24,000 نبیوں میں 1,23,999 انبیاء میں ایک اور بھی ایسے نبی ہیں جسے اللہ نے دوست کہا۔ کسے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ بھائی ہمارے نبی سرکار دو عالم کو اللہ نے حبیب اللہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا۔ حبیب کے بھی معنی دوست، خلیل کے بھی معنی دوست۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ حبیب کے بھی معنی دوست، خلیل کے بھی معنی دوست۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی دوست کہا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دوست کہا، تو پھر ہمارے نبی میں اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ تو جب میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ اللہ نے میرے نبی کو بھی دوست کہا، اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو بھی دوست کہا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی دوست کہا، تو پھر ہمارے نبی سرکار دو عالم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے جواب یہ دیا کہ دیکھو دوست تو کہا، مگر اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو حبیب کہا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا۔ میں نے کہا تو فرق کیا ہوا؟ دونوں کے معنی دوست ہیں۔ تو میرے استاد نے جواب یہ دیا کہ دیکھو عربی گرامر میں جب لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، جب ورڈز الگ الگ ہوتے ہیں تو معنی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جب لفظ الگ الگ ہے تو معنی بھی الگ الگ ہوں گے۔ میں نے کہا تو پھر معنی کیا ہے؟ کہا سنو حبیب کے بھی معنی دوست، خلیل کے بھی معنی دوست، مگر دونوں کی دوستی میں فرق ہے۔ اب فرق سمجھانے لگا ہوں میں بنگلور والوں۔ فرق کیا ہے؟ بھائی افضل بھائی مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو افضل بھائی میرے خلیل ہوئے، میں افضل بھائی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو افضل بھائی میرے حبیب ہوئے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا تھا وہ خلیل اللہ بنا، اللہ جس کا دوست بننا چاہتا تھا وہ حبیب اللہ بنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا تھا وہ خلیل اللہ بنا، اللہ جس کا دوست بننا چاہتا تھا وہ حبیب اللہ بنا۔ اچھا بھائی فرق ہے نا؟ میں افضل بھائی سے دوستی کرنا چاہتا تھا، میں نے معلوم کیا، مجھے پتا چلا افضل بھائی نے بنگلور میں 2-4 زبردست بلڈنگیں بنائی ہیں۔ اللہ کرے بنائیں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنائیں، دعا کرے آپ سب۔ مجھے معلوم پڑا کہ افضل بھائی نے بنگلور میں ہاسکوٹو میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں بہت اچھے اچھے فلیٹ بنائے۔ اب میں افضل بھائی سے دوستی کرنا چاہتا تھا، میں نے افضل بھائی کو فون کیا، میں نے کہا افضل بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے اور اس بلڈنگ میں بہت اچھے اچھے آپ نے فلیٹس بنائے ہیں،
तो जरा मुझे भी दिखाइए अपनी बिल्डिंग, मुझे भी दिखाइए अपने फ्लैट्स। अब अफजल भाई मुझसे फोन में कहने लगे ऐसा है मौलाना कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, अभी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता। 2-3 हफ्तों के बाद कभी फुर्सत होगी तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखा दूंगा, अपना फ्लैट दिखा दूंगा। अब तक 2 हफ्ते गुजर गया, 3 हफ्ते गुजर गया, अफजल भाई का फोन नहीं आया। मैंने खुद फोन मिलाया, मैंने कहा अफजल भाई आपने कहा था आप मुझे अपनी बिल्डिंग दिखाइएगा, भाई 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, आपने मुझे अभी तक अपना बिल्डिंग नहीं दिखाया। अफजल भाई कहने लगे ठीक है मौलाना, आप इतना जिद कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप होस्कोटो में आ जाइए। अब मैं होस्कोटो में पहुंचा, एक मरतबा अफजल भाई ने दूर से एक बिल्डिंग दिखाई, कहा मौलाना वो बिल्डिंग देख रहे हैं, पीली रंग की बिल्डिंग। मैंने कहा यही बिल्डिंग मैंने बनाई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। अफजल भाई कहने लगे आपने देख लिया, खुदा हाफिज, तवज्जो, बिल्डिंग देख लिया आपने मौलाना, खुदा हाफिज। इन्होंने मुझे रुखसत कर दिया इसलिए कि मैं इनसे था ना। अब अफजल भाई मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, अब इन्होंने क्या किया, अब मुझे फोन मिलाया और फोन मिलाकर कहा मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब क़िबला, मैंने खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है और चाहता ये हूँ कि आपके मुबारक कदम मेरे बिल्डिंग में पड़ जाए ताकि मेरा बिल्डिंग भी मुबारक हो जाए। मैंने अफजल भाई से कहा अफजल भाई मैं आऊंगा कैसे? अफजल भाई कहने लगे आप परेशान ना हो, ड्राइवर भी मैं भेजूंगा, गाड़ी भी मैं भेजूंगा, मेरा ड्राइवर आपको लेकर आएगा। तवज्जो कीजिएगा, भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा परवरदिगार तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है, जिंदा को मुर्दा कैसे करता है? अल्लाह ने कहा इब्राहिम क्या तुझे शक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा शक नहीं है, मगर अपने दिल के लिए, अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है, जिंदा को मुर्दा कैसे करता है। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम 3 परिंदों को पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 परिंदों को पकड़ा। अल्लाह ने कहा इब्राहिम इन परिंदों को ज़बह कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिया। अब जब ज़बह कर दिया अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, इनके गोश्त का कीमा बनाओ और तीनों का चोंच अपने हाथ में रखना, मिनकार अपने हाथ में रखना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीनों परिंदों के गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया। अल्लाह ने कहा इब्राहिम एक काम करो, इनके गोश्त के टुकड़ों को अलग अलग पहाड़ों में जाकर फेंक दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अलग अलग पहाड़ों में जाकर परिंदों के गोश्त को फेंक दिया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम मेरे नाम से इन परिंदों को आवाज दो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दिया तो जिसका जो गोश्त था आकर मिलता गया, परिंदे वापस जिंदा हो गए। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया, तुमने देख लिया कि मैं मुर्दे को जिंदा कैसे करता हूँ, जिंदा को मुर्दा कैसे करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा देख लिया परवरदिगार। तो बात समझ में आई आप लोगों को? इब्राहिम अल्लाह से दोस्ती करना चाहते थे, अल्लाह ने एक निशानी दिखाया और उसके बाद मामला खत्म कर दिया। मगर अल्लाह जिससे दोस्ती करना चाहता था अल्लाह ने कहा है मोहम्मद तुझे मेराज पे आना है, मगर परेशान ना हो, बुर्राक जैसी गाड़ी भेजूंगा, जिब्रील जैसा ड्राइवर भेजूंगा। मेरे हबीब मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूं, आओ। तवज्जो, बात फर्क समझ में आ रही है? भाई मैं जिससे दोस्ती करना चाहता था उसने दूर से बिल्डिंग दिखाई और कहा खुदा हाफिज, मगर जो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, अब अफजल भाई जब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे तो गाड़ी भी भेजी, साथ में ड्राइवर भी भेजा। अब जब मैं आ गया तो अफजल भाई मुझे बिल्डिंग के अंदर लेकर चले और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर एक एक फ्लोर दिखाने लगे। मौलाना ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये हॉल रूम है,
کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے تو اللہ بھی جب محمد سے دوستی کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے عرش پہ بلا کر ایک ایک چیز دکھائی. دیکھ میرا حبیب، یہ میرا جنت ہے، یہ میرا کوثر ہے، یہ میرا طوبہ ہے، یہ میرا عرش ہے. توجہ. اور نبی گئے کیسے؟ اللہ کے رسول گئے کیسے؟ قرآن. اچھا، معراج پر بھی کچھ جاہلوں کو آج تک شک ہے نا کہ معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی. اچھا، معراج کے الفابیٹس ہی بتا رہے ہیں کہ نبی کو کیسی معراج ہوئی. معراج میں 5 حروف ہیں: میم، عین، را، الف، جیم. یہی 5 حروف مل کر معراج بنتا ہے نا. میم، عین، را، الف، جیم. معراج کے معنی کیا ہے؟ میم سے ملاقات. توجہ. کس کی ملاقات؟ الف سے احمد سے احمد کی ملاقات. کس سے ملاقات؟ رے سے رب سے ملاقات. توجہ. میم سے ملاقات. کہاں پہ ملاقات؟ عین سے عرش پہ ملاقات. کس کے ساتھ ملاقات؟ رے سے رب سے ملاقات. کس کی ملاقات؟ الف سے احمد کی ملاقات. کیسی ملاقات؟ جیم سے جسمانی ملاقات. قسم خدا کی آج ممبر پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں کہ آج جس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے نا، جو اللہ کے رسول کی شان پر نہیں جس کے زبانوں سے آواز نکل رہی ہے، اللہ کرے خدا اسے قبروں سے گونگا اٹھائے. ہاں، اس لیے کہ اللہ نے یہ زبان نمک حرامی کے لیے نہیں دی ہے. یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ چائے خانوں میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتے رہو. اللہ نے زبان ہی اس لیے دی ہے کہ جب نام محمد آئے تو بولو. سب مل کر مرحبا. میم سے ملاقات، عین سے عرش پہ ملاقات، رے سے رب سے ملاقات، الف سے احمد کی ملاقات، جیم سے جسمانی ملاقات. اچھا، پھر پڑھنا قرآن. اللہ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دے رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. توجہ. اللہ میرے نبی کو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے عبد کو لے گئی. عبد کیا ہے بھائی؟ نماز میں گواہی دیتے ہو نا، کیا گواہی دیتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد ہیں. تو عبد سے مراد کیا لیتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے روح ہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے جسم ہے. کہا نہیں، روح اور جسم مل کر جو شے بنتی ہے اسے عبد کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا میں لے گیا اپنے عبد کو. یہ فقرہ قرآن کا بتا رہا ہے کہ معراج پر فقط محمد کی روح نہیں گئی، جس میں محمد بھی گیا. جس میں علی فقط روح نہیں گئی، جس میں رسالت بھی گیا، جس میں نبوی بھی گیا. اچھا، اب مولوی کہنے لگا کیسے گئے؟ میں نے کہا یہ مت پوچھ کیسے گئے، پہلے یہ بتا تو دنیا میں کیسے آیا. ابے تو کیسے آیا؟ کہا نہیں یہ کیسے ہو گیا؟ ارے پلک جھپکی، پلک اٹھی، ابھی آنکھ جھپک کے فقط اٹھی ہے،
نبی زمین سے آسمان پر بھی گئے، پہلے پہ بھی، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ بھی، ساتویں پہ بھی، جنت و کوثر کی سیر بھی کر لی، سارے نبیوں کی امامت بھی فرما لی، سدرۃ المنتہا پار بھی کر لیا، منزل کعبہ قوسین و ادنیٰ تک پہنچ گئے، حجاب نور کے قریب پہنچ گئے، اور پلک جھپکی اور اٹھی، اور نبی زمین سے عرش پر جا کر واپس بھی آ گئے، زنجیریں در ہلتی رہی، تکیہ گرم رہا، بستر نرم رہا، اور نبی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جاہل قرآن پڑھ، میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ بیٹا مسلک امام اعظم لگایا کرو، سب حنفی ہیں یہاں، مسلک امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سب حنفی ہے یہاں، اہل سنت میں فقط 4 ہی مسلک ہے، 5واں کوئی مسلک نہیں۔ اگر سب اپنے اپنے پیر کے نام سے مسلکوں کا نعرہ لگاتے رہے تو سنیت ایسے ہی بڑھ جائے گی، پھر جتنے قادری ہیں وہ کہیں گے مسلک غوث اعظم زندہ باد، جس نے چشتی ہے کہیں گے مسلک خواجہ زندہ باد، جتنے وارثی ہے سب کہیں گے مسلک وارث زندہ باد، اگر لگانا بھی ہے تو مسلک اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت ایک تالاب نہیں ہے، ایک سمندر کا نام ہے، بے شک، بے شک، سواد اعظم کا نام ہے۔ توجہ، تو آپ نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی گئے زمین سے آسمان تک، اور گئے کس حالت میں؟ جوتا پہنے ہوئے ہیں میرے نبی، اللہ اکبر، نالین پہنے ہوئے ہیں میرے نبی۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں نا، اسٹیج کے اوپر میرا پیر ہے، تو پھر اسٹیج میں یہ جو قالین لگا ہے اس کے اوپر میرا پیر رکھا ہے، تو میرا پیر اس قالین سے بلند ہوا کہ نہیں؟ اس قالین کے نیچے لکڑی ہے تو میرا پیر اس لکڑی سے بلند ہوا کہ نہیں؟ لکڑی کے نیچے یہ زمین ہے تو یہ زمین سے بلند میرا پیر ہوا کہ نہیں؟ تو پھر اب یہ ذرا دیکھو کہ ساری دنیا کو پار کرتے ہوئے میرے نبی کے قدم پہلے آسمان پر پڑے، اور فقط قدم نہیں پڑے، نبی جوتا پہنے ہوئے تھے، نالین پہنے ہوئے تھے، تو اب مجھے کہنے دو کہ ساری کائنات سے بلند نالین محمد ہوئی کہ نہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنجہ تلے پاک، پنجہ تلے پاک، پنجہ تلے پاک۔ اب جب نبی پہلے آسمان پر نالین پہنے ہوئے پہنچے تب مجھے کہنے دو کہ پہلے آسمان سے نیچے جو جو شے تھی وہ سب محمد کے جوتی کے نیچے، وہ سب نبی کے نالین کے نیچے، زمین میرے نبی کے نالین کے نیچے، دریا میرے نبی کے نالین کے نیچے، سمندر میرے نبی کے نالین کے نیچے، سورج میرے نبی کے نالین کے نیچے، چاند میرے نبی کے نالین کے نیچے، ستارے میرے نبی کے نالین کے نیچے، کہکشاں میرے نبی کے نالین کے نیچے، درخشاں میرے نبی کے نالین کے نیچے، انسان میرے نبی کے جوتی کے نیچے، حیوان میرے نبی کے جوتی کے نیچے، فرشتے میرے نبی کے جوتی کے نیچے، ملائکہ میرے نبی کے جوتی کے نیچے۔ اب پہلے آسمان سے جب میرا نبی دوسرے آسمان پر گیا تو اب پہلا آسمان میرے نبی کے نالین کے نیچے، جب نبی تیسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرا آسمان میرے نبی کے نالین کے نیچے، جب چوتھے پہ پہنچے تو تیسرا آسمان میرے نبی کے نالین کے نیچے، جب پانچویں پہ پہنچے تو چوتھا آسمان میرے نبی کے نالین کے نیچے، اور چوتھے آسمان پر رہنے والے میرے نبی کے نالین کے نیچے، جب چھٹے پہ پہنچے تو پانچواں میرے نبی کے نالین کے نیچے، جب ساتویں پہ پہنچے تو چھٹا
नबी के नाले के नीचे अब 7वें आसमान को पार करके जब अर्श इलाही पर जाने लगे तो जिब्रील ने साथ छोड़ दिया। जिब्रील वही रुक गए। मेरे आका ने कहा जिब्रील आगे क्यों नहीं बढ़ते? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, आका मेरी औकात यहीं तक है, मेरी हद यहीं तक है, अगर इससे एक उंगली के बराबर भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो मुझे कहने दो मुसलमानों कि जिस जगह पर जिब्रील के पर जल रहे थे वहां पर मेरे नबी नालैन पहने चल रहे थे। सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिस जगह पर जिब्रील के पर जल रहे थे वहां पर मुस्तफा नालैन पहने चल रहे थे। अब जब मेरे नबी मंजिले सिदरतुल मुंतहा को जन्नतुल कौसर को पार करते हुए जब अर्श इलाही तक पहुंचे तो अब मेरे नबी ने चाहा कि अपने नालैन उतार दे, अपना जूता उतार दे। भाई जब तुम किसी मुबारक मुक़द्दस जगह पे जाते हो, जब तुम मस्जिदों में जाते हो, दरगाहों में जाते हो तो नालैन उतारते हो ना, जूता उतारते हो ना। तो मेरे नबी ने भी सोचा कि इलाही से मुक़द्दस दुनिया में कोई जगह तो है नहीं। तो मेरे नबी ने चाहा कि अपने नालैन उतारे। अल्लाह ने आवाज दी, आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे मोहम्मद मेरा जी ये चाहता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप नालैन पहनकर मेरे हबीब आप जूते पहनकर अर्श पर आ जाए। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार कल जब मूसा कोहे तूर पर आया था तब मूसा जूता पहने हुए थे, मगर परवरदिगार तूने कहा कि मूसा अपने जूते उतार दो, मगर मुझसे तू कह रहा है कि जूता पहन कर आओ। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने आवाज दी कि मुस्तफा वजह ये है कि मैंने मूसा को हुक्म दिया था कि मूसा जूता उतारो, इसलिए कि मैं ये चाहता था कि मूसा के पैर जब कोहे तूर पर पड़े तो कोहे तूर के गर्दो गुबार मूसा के पैर से मस हो जाए और मूसा के शरफ में इजाफा हो जाए। मगर ऐ मोहम्मद तुम अर्श पर अपने जूते पहन कर आओ, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हबीब आपके जूते में जो गर्दो गुबार लगा है उस धूल मिट्टी के मेरे अर्श के शरफ में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। गंजा शहीद बाबा, गंजा शहीद बाबा शब्बीर वासी साहब। ऐ मेरे हबीब मैं ये चाहता हूँ कि आपके जूते में जो गर्दो गुबार लगा है, जो नालैन लगा है, जो नालैन में गर्दो गुबार लगा है, वो गर्दो गुबार से मेरा अर्श टच हो जाए ताकि मेरे अर्श के शरफ में इजाफा हो जाए। अच्छा ये बताओ मुसलमानों जूता बनता कैसे है? अरे पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही तो इकलौता बिजनेस है? सबसे ज्यादा बिजनेस जूते का मुसलमान ही तो करता है। आपको नहीं पता जूता कैसे बनता है? भाई जूता बनता है चमड़े से। चमड़ा कहाँ से आता है? चमड़ा आता है जानवर की खाल से, हैवान की खाल से। अब मुझे एक जुमला कहने दो, अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि देखो अगर हैवान भी मेरे मोहम्मद के कदमों से लिपट जाए तो मैं उसे अर्श पर बुला लेता हूँ। अगर मुसलमान बुलाने पड़ जाए अल्लाह जाने परवरदिगार कहाँ बुला ले। हैवान जानवर है, अगर मुस्तफा के कदमों से लिपट जाए तो अल्लाह उसे अर्श पर बुला लेता है। क्या कहने मेरे आका के। अच्छा अब
सारी जमीन, चांद, सूरज, आसमान, दरिया, समंदर, सितारे, कहकशा, जन्नत, कौसर, लौ, कलम, सिदरतुल मुंतहा, सबसे अफजल, सबसे बुलंद मेरे नबी का जूता। वाह वाह, मेरे नबी का जूता। अच्छा, मेरे नबी के जूते से क्या बुलंद? मेरे नबी का तलवा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के तलवे से क्या बुलंद? मेरे नबी का टहना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के टहनों से क्या बुलंद? मेरे नबी की पिंडली। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के पिंडली से बुलंद मेरे नबी का घुटना, मेरे नबी के घुटनों से बुलंद मेरे नबी का कमर, मेरे नबी के कमर से बुलंद मेरे नबी का शिकम, मेरे नबी के शिकम से बुलंद मेरे नबी का सीना, मेरे नबी के सीनों से बुलंद मेरे नबी का कांधा। और जो मेरे नबी के कांधों पर जाकर बैठ जाए उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, 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 नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बुलंद मेरे नबी का शाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शानों पे जो जाकर बैठ जाए उसे हुसैन कहते हैं, उसे हसन कहते हैं। अच्छा, मगर ये बात भी तो हकीकत है कि शाना काना नहीं देख सकता है। शाना वही देखेगा ना जिसकी मारिफत की आंखें हो। अल्लाहु अकबर। सबसे बुलंदी पर मेरा नबी, सारी कायनात मेरे नबी के जूतों के नीचे। आज भी मुसलमान बहस कर रहा है कैसे गए नबी, तुझसे पूछ कर जाते हैं, मौलवी से पूछ कर जाना चाहिए था। ये एक तो नया एरोप्लेन बनाता जो 1 सेकंड में अर्थ पर पहुंचा देता। अच्छा, आपको पता है एक चीज, मजमे में कुछ बुदबुदानी लोग भी बैठते हैं। बुदबुदानी समझते हैं? मैं समझाता हूँ बुदबुदानी किसको कहते हैं। बुदबुदानी लोगों की आदत है, वो बीच में कहीं पर चुपके से बैठेगा और दिल ही दिल में बोलेगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, दिल ही दिल में बुदबुदाता है बुदबुदानी। अच्छा, ये बताइए, मैं तो गुलाम हूँ, मैं नबी की मेराज बयान कर रहा हूँ, तो आपका ये हाल है। जरा सोचिए, जब अली जैसा इमाम नबी की मेराज बयान कर रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस वक्त मजमे की क्या हालत होगी। मस्जिद कूफा में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, फातह खैबर व खंदक व हुनैन व सिफ्फीन व बद्र व हाद, अली ये मुर्तला साहिब जुल्फकार वाली इन्नमा, मुश्किल कुशा शेर खुदा, वसीय रसूल अल्लाह अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम व करमुल्लाहु वजहु शरीफ। सुभान अल्लाह। मेराज बयान कर रहे हैं, मजमे का अजीब व गरीब हाल है। लोग मारिफत की फिजा में गुम हैं। उसी मजमे में एक बुदबुदानी भी बैठा था, अली के मजमे में। मौला अली बयान कर रहे हैं, नबी जमीन से आसमान पर गए, पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, पांचवें पे गए, छठे पे गए, सातवें पे गए, लौह कलम पार किया, सिदरतुल मुंतहा पार किया, जन्नत व कौसर की सैर की, नबियों की इमामत की, मंजिले काबा कौसैन व अदना तक पहुंच गए, हिजाब नूर
दूर तक पहुंच गए और जंजीरें दर हिलती रही, तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, पलक झपकी और बंद हुई, पलक उठी और झपकी और नबी जमीन से आसमान पर जाकर वापस भी आ गए। अब बीच में एक बुदबुदानी बैठकर बुदबुदाने लगा, कैसी बात कर रहे हैं अली, एक सेकंड में नबी कैसे जमीन से आसमान पर जा सकते हैं, कैसे आसमान से जमीन पर आ सकते हैं, कैसे तमाम नबियों की इमामत फरमा सकते हैं, कैसे जन्नतों कौसर का सैर कर सकते हैं। दिले दिल में बैठकर बुदबुदा रहा था। बुदबुदाते बुदबुदाते एक मर्तबा मस्जिद से निकल गया, मस्जिद से निकल के अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा, सुनना तारीखी वाकया पढ़ रहा हूं, जब अपने घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जाओ जरा नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर लाओ ताकि मछलियां घर में पका सकूं, खाने का इंतजाम कर सकूं। अब वो मछुआरा था, सुनिएगा मेरी तरफ देखिए, वो मछुआरा था। एक मर्तबा अपने घर से निकला, घर से निकलकर नदी किनारे पहुंचा मछली पकड़ने के लिए। जब नदी के किनारे पहुंचा तो दिल में एक शौक पैदा हुआ कि चलो मछली पकड़ने से पहले थोड़ा नहा लिया जाए, गुस्ल कर लिया जाए। अब उसने अपने कपड़े उतारे, साहिल में किनारे पे कपड़े रखा, रखने के बाद एक मर्तबा नदी में डुबकी लगाई। अब जैसे ही डुबकी लगाया, पानी के अंदर गया था तो गया था, जब पानी से निकला तो निकला नहीं, निकली हो गई, नहीं पहुंचा गया। जब पानी के अंदर गया था तो था, जब अंदर से निकला तो निकला नहीं, निकली हो गई। जब पानी से डुबकी लगाकर निकला तो औरत बन गया, औरत बन गया, सारा जेंडर चेंज हो गया, हाथों हाल शक्ल शबाहत निगार सब कुछ चेंज हो गया। अब एक मर्तबा परेशान होकर चारों तरफ देखने लगा तो देखा कि वो नदी भी वो नदी नहीं है, ना वो नदी है, ना वो साहिल है, ना वो किनारा है, ना वो इलाका है, ना वो बस्ती है, सब कुछ अलग अलग बस्ती, अलग इलाका, अलग शहरा, अलग मोड़, अलग लोग, अलग नदी, अलग किनारा। अब परेशान हो गया, औरत बन गया था ना। एक मर्तबा नदी से निकला और निकलने के बाद अपने जिस्म को ढका, अब गलियों गलियों फिरने लगा, परेशान हो गया, पता ही नहीं कहाँ आ गया है, गलियों गलियों फिरने लगा, बस्ती बस्ती फिरने लगा, रास्ता गुम हो गया। तारीख ने लिखा 5 साल हो गए, 5 साल हो गए औरत था। अब 5 साल में उसकी शादी भी हुई और शादी होने के बाद 5 बच्चों की माँ बना। 5 बच्चों की माँ जब बन गया और 5 साल का टाइम जब गुजर गया, एक मर्तबा फिर वापस उसी नदी में नहाने के लिए वो औरत पहुंची। अब जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, जैसे ही नदी में डुबकी लगाई थी तो थी, मगर जब डुबकी लगाकर निकली तो निकली नहीं, निकला बन गया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब डुबकी लगाकर निकली तो निकली नहीं, निकला बन गया, वापस मर्द बन गया, वापस अपने पुराने लिबास में आ गया, वापस अपने पुराने जेंडर में आ गया। अब जब वापस निकला तो देखा वही दरिया, वही नदी, वही शहरा, वही किनारा, वही साहिल, वही बस्ती, वही इलाका, वही लोग, और वैसे ही नदी के किनारे कपड़े रखे हुए हैं। एक मर्तबा नदी से ऊपर उठा, कपड़े पहने, परेशान हो गया, पसीने बहने लगे, पसीने से शराबोर होकर एक मर्तबा अपने घर गया। घर जाकर जैसे ही घर गया, बीवी ने कहा क्या हुआ, अभी तक मछली पकड़ कर नहीं लाए। अब वो कहने लगा ये बताओ कि मैं गया कब था, कहा अभी तो गए थे, फौरन चले आए। अब ये परेशान हो गया, एक मर्तबा अपने घर से निकला, घर से निकलकर मस्जिद पहुंचा। मस्जिद में जाकर क्या देखा, वही अली मिंबर पर बैठकर मेराज का खुतबा दे रहे हैं, मेराजे नबी बयान कर रहे हैं। अब ये सारा माजरा समझ गया, अली के करीब गया, मौला अली के कदमों को पकड़ा, पकड़ कर कहने लगा या अली मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नबी के मेराज पर शक किया था कि नबी चश्मे सदन पर जमीन से आसमान पर कैसे गए और वापस कैसे आ गए, मगर अब मुझे यकीन हो गया अली, अब मुझे पता चल गया। एक मर्तबा अली ने उसके चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर कहा अफसोस तो यही है कि तुझे 5 बच्चों की माँ बनने के बाद पता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, एक नारा हैदरी। अफसोस तो यही है
کہ 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد پتا چلا. اچھا ایک بات پتا ہے افضل بھائی, مجھے مولا علی کا ذکر کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ جب میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں, مولا علی کی شان بیان کرتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اس لیے مزہ آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں ذکر علی کرتا ہوں تو کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. ہاں, کچھ جلے ہوئے جلن والے چہرے اور جل جاتے ہیں. اور میرا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ دشمنوں کو جلایا جائے, دوستوں کو ہنسایا جائے, اس لیے کہ علی سے جلنے والوں کا مقدر ہی یہی ہے کہ وہ جلتا رہے. اس لیے کہ اے علی سے جلنے والے, تو جہاں بھی جائے گا تجھے علی ملیں گے. مکے میں جائے گا علی ملیں گے, مدینے میں جائے گا علی ملیں گے, مسجد میں جائے گا علی ملیں گے, کعبے میں جائے گا علی ملیں گے, زمین پر رہے گا علی ملیں گے, آسمان پر جائے گا علی ملیں گے, جنت میں جائے گا علی ملیں گے, کوثر پہ جائے گا علی ملیں گے. ارے ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بے شک بے شک بے شک. یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, خواجہ کا دامن, ایک نعرہ حیدری. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے. اور یاد رکھنا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی شرط نہیں ہے, علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے. بے شک بے شک. یا علی یا علی یا علی یا علی. علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے, باپ ایک ہوتا ہے. بے شک بے شک. لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی میں بھی ذکر علی کیوں کرتے ہیں؟ ارے ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے والے دیکھو, ارے جس نبی کا شاگرد علی ایسا, اس علی کا آقا نبی کیسا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری. اس علی کا آقا نبی کیسے ہوگا؟ ابھی اوڑیسہ سے 12 ربیع الاول کو مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا, فون کر کے کہا مولانا ہم لوگوں نے جلوس محمدی کے بینروں میں, پوسٹروں میں حضرت بیدم شاہ وارسی کا یہ شعر لکھا ہے, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مگر یہ شعر پڑھ کر کچھ مولویوں کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے. وہ مولوی کہنے لگے یہ شعر ہٹا دو, یہ شعر فقط محرم میں لکھو, ربیع الاول میں مت لکھو. میں نے کہا اس بے غیرت سے پوچھ کہ پیدا ہونے والے کی مبارکبادی کس کو دی جاتی ہے؟ بھائی نبی پیدا ہوئے ہیں نا, نبی کی ولادت ہے نا, تو ولادت کی مبارکبادی محلے والوں کو نہیں دی جاتی, گھر والوں کو دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعرہ حیدری, ایک نعرہ حیدری. حسین حسین زندہ باد, حسین حسین, حسین حسین. شبیر وارسی صاحب, اگر نبی کی ولادت کی مبارکبادی دینا ہے تو خاندان والوں کو دو گے نا. بھائی میرا بچہ پیدا ہوگا تو مبارکبادی مجھے دو گے یا میرے پڑوسی کو دو گے؟ مجھے دو گے نا, میرے گھر کا بچہ ہے تو بھائی مبارکبادی اس کو دو نبی جس کے گھر کے بچے ہیں. یا عبداللہ کو مبارکبادی دو, یا بی بی آمنہ کو مبارکبادی دو, یا اس ابو طالب کو مبارکبادی دو جس نے اپنے گود میں نبی کو پالا. سبحان اللہ. مسلمان آج بھی لڑ رہا ہے نا, آج بھی سارے مسلمانوں نے آج تک فائنل نہیں کیا
کہ نبی کی ایکچوئل ولادت کب ہے؟ کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول۔ آپ تاریخ پڑھیے، کسی نے 9 ربیع الاول لکھا، کسی نے 12 ربیع الاول لکھا، کسی نے 15 ربیع الاول لکھا، کسی نے 17 ربیع الاول لکھا۔ آخر وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ بھائی نبی کی ولادت میں ہم اتنا کنفیوز کیوں ہے؟ آج تو وہ زمانہ ہے کہ اگر آثار قدیمہ انڈس سویلائزیشن والے اگر غاروں کی کھودائی کرتے ہیں، پہاڑوں کی کھودائی کرتے ہیں اور کچھ تانبا کا برتن وغیرہ نکلتا ہے تو وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ 200 سال پہلے 300 سال پہلے کا یہ برتن ہے اور اس زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے۔ افسوس ہے کہ 1400 سال سے آج تک مسلمان ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ نبی ایکچوئل میں نبی کی ولادت کیوں ہوئی، کب ہوئی، کس وجہ کب ہوئی اور کس وقت ہوئی۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ہم نے نبی کی ولادت ان لوگوں سے پوچھا، ان لوگوں سے معلوم کیا جو نبی کی ولادت کے وقت جن کی خود ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے نبی کی پیدائش ان لوگوں سے پتا کی جو خود پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ارے نبی کی ولادت اگر پوچھنا ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے نہ پوچھو، نبی کی ولادت اگر پوچھنا ہے تو عباس ابن عبد المطلب سے نہ پوچھو۔ اگر نبی سے ولادت پوچھنا ہے، اگر نبی کی پیدائش معلوم کرنا ہے تو اس ابو طالب سے پوچھو جس نے اپنے گود میں نبی کو لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، گنجے شہید بابا، گنجے شہید بابا۔ ہم نبی کی ولادت حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کیسے معلوم کریں؟ معاف کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیسے معلوم کریں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نبی کی ولادت اس سے پوچھیں گے نا جو نبی کی ولادت کے وقت وہاں پر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی ولادت کے وقت 2 لوگ تو کنفرم کھڑے تھے، ایک نبی کے دادا حضرت عبد المطلب سبحان اللہ، اور دوسرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں بس ختم کر دیا میں نے، افسوس کا مقام ہے آج ہم نبی کے گھر والوں سے اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ آج ہم نبی کے گھر والوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، نبی کے خاندان والوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے چاروں طرف ایک ہی قصیدہ، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند، ہر مولوی یہی قصیدہ پڑھتا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ میں نے کہا مولوی ارے جس گود میں چاند اترنے والا ہے تجھے وہ گود تو نظر آ گیا، اور جس گود میں چاند پڑنے والا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جس گود میں نبی پلنے والے ہیں، اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ اے میرے حبیب یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی، اور پناہ میں حضرت ابو طالب کے دیا۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والے بغیر دو، مجھے یہ بتاؤ کہ ابو طالب کو کافر کہنا یہ توہین ابو طالب نہیں ہے، یہ توہین مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اس سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے کہ کیا نعوذ باللہ خدا کسی اور گود کا انتظام ہی نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ اپنے حبیب کو کیا نعوذ باللہ، کیا معاذ اللہ، کیا اللہ اتنا محتاج تھا کہ اپنے نبی کو کافر کے گود میں پلواتا؟ کیا اللہ اپنے نبی کی پرورش کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ یہ توہین ابو طالب نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ کیا کہنے حضرت ابو طالب کے، کیا وفا نبھایا حضرت ابو طالب، سبحان اللہ۔
जब मेरे नबी पैदा हुए ना, उस वक्त काफिर, यहूदी, मुशरिक सब इंतजार में थे कि जब मोहम्मद पैदा होंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। जरा सोचो, ऐसे जाहिलों के माहौल में किस तरह हजरत अबू तालिब ने नबी के जान की हिफाजत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत अबू तालिब के, हक है, हक है। रोजाना हजरत अबू तालिब की यह ड्यूटी थी कि जब नबी सो जाते थे ना, तो हजरत अबू तालिब नबी को अपने गोद में उठाते थे। सुभान अल्लाह, और गोद में उठाकर नबी को अली के बिस्तर पर लेटा देते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली को उठाकर नबी के बिस्तर पर लेटा देते थे। एक रात मेरे आका ने ये मंजर देख लिया। देखकर एक मर्तबा हजरत अबू तालिब से कहा, चचा जान, मैं कई रातों से ये देखता हूँ कि रात को आप मुझे उठाते हैं, अली के बिस्तर पर लेटाते हैं, और अली को उठाते हैं, मेरे बिस्तर पर लेटाते हैं। आखिर वजह क्या है? हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे मोहम्मद, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, वजह ये है मोहम्मद, मैं ये चाहता हूँ कि अगर तेरा कोई दुश्मन अगर दरख्त के पीछे छुप कर तेरे सीने पर तीर चलाए तो तीर अली के सीने पर लगे, तू बच जाए। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, पंजतले पाक, पंजतले पाक। तीर अली के सीने पर लगे, तू बच जाए। अल्लाह अकबर। जिसने इस तरह नबी की हिफाजत की हो, सुभान अल्लाह। और नमक हराम लोग कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह, वो काफिर थे। जाकर पढ़ सीरत इब्ने हिशाम, और जाकर पढ़ दीवाने अबू तालिब। सबसे पहले अगर किसी ने नाते रसूल कहा है तो वो हजरत अबू तालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी ये मुसलमानों को झूठ बोलता है कि सबसे पहले नाते रसूल हस्सान बिन साबित ने कहा। नहीं, सबसे पहले नाते रसूल कहने वाला और पढ़ने वाला हजरत अबू तालिब है। और एक दो नहीं, 2,500 शेर लिखा है नबी की शान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाकर पढ़ जाकर दीवाने अबू अली के बाबा, अली के बाबा, अली के बाबा, अली के बाबा, एक नारा हैदरी। आज जो तू नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगता है ना, ये सलीका भी तुझे अबू तालिब ने सिखाया। सुभान अल्लाह। शहजादा अबू तालिब, शहजादा अबू तालिब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। जब मक्के में कहत पड़ा, मक्के में खुश्क साली पड़ गई, सूखा पड़ा, कहत पड़ा, पानी नहीं बरस रहा था, तो सारे मक्के के मुशरिक और कुफार पर उठाकर सीरत इब्ने हिशाम, सारे मक्के के मुशरिक और कुफार मिलकर हजरत अबू तालिब के घर पर आए। हजरत अबू तालिब का दरवाजा खटखटाया। हजरत अबू तालिब ने जब दरवाजा खोला तो देखा अरब के मुशरिकीन के सरदार सब आए हुए हैं। क्या बात है? तो अरब के सरदार कहने लगे कि पूरे मक्के में कैद पड़ा है, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, पूरा मक्का मर जाएगा। हजरत अबू तालिब ने कहा, मैं क्या करूं? तो मक्के के काफिरों ने कहा, है अबू तालिब, आप काबे में चलकर अपने खुदा से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, बारिश के लिए दुआ कर दीजिए। अरे नमक हराम देख, अरब के कुफ्फार भी जानते थे कि उनके खुदा और है, अबू तालिब का खुदा और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। कहे अबू तालिब चलिए और चलकर आप दुआ कीजिए अपने रब से। हजरत अबू तालिब घर से निकले, मगर अकेले नहीं निकले, गोद में अल्लाह के रसूल को लेकर निकले। 3 साल के हैं मेरे नबी, अपने गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब लेकर निकले। सारे मक्के वाले देख रहे हैं अबू तालिब गोद में मोहम्मद को लिए चल रहे हैं। एक मर्तबा काबे के करीब पहुंचे,
اور جا کر کعبے کے دیوار سے رسول اللہ کو مس کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حضرت ابو طالب نے یہ شعر پڑھا، تاریخی شعر، جا کر دیوان ابو طالب اور سیرت ابن حشام میں دیکھ لینا۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو لے کر کعبے کے دیوار کے سامنے اللہ سے دعا کی، وَبْيَزْغَلُ اسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ رِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِ، اے پروردگار تجھے اس روشن چہرے والے محمد کا واسطہ بارش برسا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔